السلام علیکم۔ میں محمد شعیب KPPSC لیکچرر اینڈ ہینڈ ماسٹر انٹرویو سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ انٹرویوز کے بعد آپ کا کمیشن میں میرٹ لسٹ کس طرح بنتا ہے، کرائٹیریا کیا ہے آپ کے میرٹ لسٹ بننے کا، اور اس کا مارکنگ سسٹم کیا ہے۔ میرٹ لسٹ آپ کے 100 نمبر میں بنتا ہے، اس کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 100، اس میں سے اسکریننگ ٹیسٹ کے مارکس ہے 45، جو آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے اس کے مارکس ہوتے ہیں 45، اس کے بعد آپ کی انٹرویو کنڈکٹ ہوتی ہے، اس کے مارکس ہوتے ہیں 25، اور اس کے ساتھ آپ کے ایکیڈیمک ریکارڈز اس کے مارکس ہے 20، اس طرح حفظ القرآن کے مارکس ہے 3 مارکس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹنکشن مارکس ہے 4 مارکس ہے، ہائر ریلیونٹ کوالیفیکیشن کے مارکس ہے 3 مارکس۔ تو ان سب کو اگر ہم سم کر لیں، اس کو ایڈ کر لیں، تو یہ ٹوٹل مارکس بنتے ہیں 100۔ اس 100 مارکس میں سے آپ کا میرٹ لسٹ، فائنل میرٹ لسٹ بنتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیں تو اسکریننگ ٹیسٹ آپ کے سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، MCQs ہوتے ہیں، اس کے 45 مارکس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے مارکس ٹارگیٹ ٹینٹیٹیو مارکس میں آتے ہو تب آپ کو انٹرویو کے لیے کال کیا جاتا ہے، زونل وائز آپ کو بلایا جاتا ہے۔ تو انٹرویو کے مارکس ہے ٹوٹل مارکس 25۔ پھر ایکیڈیمک ریکارڈ ہے، آپ کے جو لاسٹ 4 ڈگریز ہے، مثال کے طور پر آپ کی ماسٹر کی ڈگری، بیچلر اور انٹرمیڈیٹ اینڈ میٹرک، ان تمام کے اوبٹین مارکس، آپ نے جتنے مارکس لیے ہیں اور اس کو ٹوٹل مارکس پہ ڈیوائڈ کر لے، اور پھر اس کو 20 سے ملٹیپلائی کر لے، تو جو آتا ہے وہ آپ کے ایکیڈیمک ریکارڈز کے مارکس بن گئے، آؤٹ آف 20 بن گئے۔ مثال کے طور پر ایک کینڈیڈیٹ ہے، اس نے مارکس لیے ہیں ماسٹر میں اس نے مارکس لیے 1000 میں سے 800۔ اس طرح اس نے بیچلر میں لیے ہیں، اوبٹین مارکس اس کے ہے 315، اس کے 315 ہے آؤٹ آف 500۔ اس طرح اس نے انٹرمیڈیٹ میں مارکس لیے ہیں 700 آؤٹ آف 1000، اور میٹرک میں اس کے مارکس ہے فار ایگزامپل 590 آؤٹ آف 1000۔ اوبٹین مارکس اس کینڈیڈیٹ کے بن جاتے ہیں 2405۔ اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں 3500 پر، اور پھر ملٹیپلائی کر لیں 20 سے، تو 13.74 اس کے ایکیڈیمک ریکارڈ کے مارکس آ گئے۔ حفظ القرآن کے مارکس ہے 3 مارکس۔ اب یہ 3 مارکس ہے، ایک کینڈیڈیٹ ہے وہ حافظ قرآن ہے، اس کو کس طرح ملتا ہے، تو یہ ڈیورنگ انٹرویو اس کی پروفیشنسی کو چیک کیا جاتا ہے، اس کی ریلیٹڈ اس کو مارکس ملتے ہیں۔ تو اسی طرح ڈسٹنکشن فرسٹ جو ہے مارکس جو ہوتے ہیں، یہ اس کینڈیڈیٹ کے لیے ہے جس نے فرسٹ پوزیشن لی ہو، یونیورسٹی میں لی ہو، کالج میں لی ہو۔ اس طرح یہ مارکس ہوتے ہیں 4۔ مثال کے طور پر ایک کینڈیڈیٹ ہے، اس نے ماسٹر میں فرسٹ پوزیشن لی ہو یونیورسٹی میں، تو اس ریلیٹڈ اس کو 1 مارکس ملے گا۔ اس طرح اگر اس نے بیچلر میں فرسٹ پوزیشن لی ہو تو اس کو 1 مارک، اس کا 1 نمبر ملے گا۔ اس طرح انٹرمیڈیٹ میں بورڈ میں فرسٹ پوزیشن اس کی آئی ہو تو اس کے ریلیٹڈ جو ہے اس کو 1 مارکس ملے گا، اور اس طرح میٹرک میں اگر اس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہو تو میٹرک میں اس کو جو ہے 1 مارکس ملے گا، تو سب ملا کر یہ 4 مارکس بن جاتے ہیں ڈسٹنکشن مارکس۔ اب اس میں سے ایک کنڈیشن ہے، مثال کے طور پر 2 یا 2 سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہے اور آؤٹ آف 100 ان کے مارکس ایک جیسے آ گئے، تو کمیشن والے پھر کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے جو ہے میرٹ کس طرح بنتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی جو کمیشن کے انسٹرکشن ہو یہ ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے مارکس زیادہ ہے، تو پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ انٹرویو کے مارکس کو دیکھتے ہیں کہ انٹرویو میں جس کینڈیڈیٹ کے مارکس زیادہ ہوں گے وہ سینئر تصور کیا جائے گا۔ اب فار ایگزامپل آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ ایک کینڈیڈیٹس، ان دو کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کے مارکس بھی سیم ہیں اور ان کے جو آؤٹ آف 100 مارکس بھی سیم آ رہے ہو، تو پھر کیسے ان کا میرٹ بنتا ہے؟ تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جس کینڈیڈیٹ کی ایج زیادہ ہوگی پھر وہ سینئر تصور کیا جائے گا۔ اب ایک اور کنڈیشن بن جاتی ہے، مثال کے طور پر 2 کینڈیڈیٹ ہے، ان کی ایج بھی سیم ہے اور انٹرویو کے مارکس بھی سیم ہے، اور آؤٹ آف 100 جو ان کے مارکس آئی ہوئے ہے ایز اے ہول وہ بھی سیم ہے، تو پھر کس طرح ان کا میرٹ بنتا ہے؟ اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ
جو ریلیونٹ پرسکرائب کوالیفیکیشن ایک پوسٹ ہے، اس کے لیے جو پرسکرائب کوالیفیکیشن ہے اس میں اوبٹین مارکس کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے اس نے کیسے مارکس لیے ہے۔ مثال کے طور پر ایک پوسٹ ہے، اس کے لیے پرسکرائب کوالیفیکیشن ہے ماسٹر، تو ماسٹر میں پھر ان دونوں کینڈیڈیٹ کے مارکس کو دیکھا جاتا ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کے مارکس زیادہ ہوں گے تو اسی ریلیٹڈ اس کا میرٹ بنے گا۔